غلام
سنے قرآن مجید فرقان حمید کے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 آپ افراد کے ساتھ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات نقدار و سیادار حق کہنے اس کے بعد مجھے اللہ و حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج اس پرفتن دور کے اندر امت مسلمہ مختلف لا تعداد فرقوں میں بڑھ چکی ہے۔ میرے آقا کا جو فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کی 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ اب اس دور کے اندر ہم مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا کے زمانے میں صرف 3 فرقے پائے جاتے تھے، آج مسلمان پریشان ہے کہ میں کس فرقے کو تسلیم کروں، کون سا فرقہ اکبر ہے، کون سا فرقہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے والے کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کفر کی مشینری اٹھا کے، شرک کی مشینری اٹھا کے مسلمانوں پہ جا بجا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے دیکھ کر اس پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ تو آخر ہم کس طرف جائیں، ہم کس طرح یہ فرق کریں کہ ہم میں سے آیا یہ کتنے فرقے ہیں، ہر ایک فرقے والا دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرے کافر کو مشرک کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے؟ جس کے پاس جائیں وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جس کے پاس جائیں وہ بھی احادیث پڑھ رہے ہیں، مسلمان پریشان ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم یہ مقدمہ کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، یہ مقدمہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس فیصلے میں کسی کو بھی اعتراض نہ ہو۔ جب ہم نے یہ مقدمہ بارگاہ الہی میں پیش کیا تو خداوند قدوس نے ایسا اور فیصلہ کن ارشاد فرمایا کہ پھر کسی وضاحت یا تبصرے کی اس میں ضرورت باقی نہیں ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور بالکل واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ جب قرآن ہمیں یہ بتا دے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ آئیے خالق کائنات میں 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد کرتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مولا
کائنات نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم، میں تیرا رب، میرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، پروردگار کون سا شخص مسلمان نہیں ہے؟ میرے آقا نے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو اپنے جبروں کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے وہ ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آج ہمارے جمعہ اعلان ہو جائے جناب والا ہم کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، زندگی محترم ہمیں قرآن بھی دیکھنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر جو جگڑا ہوا ہے اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور صاحب قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب واضح طور پہ جب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب تیرے رب کی قسم، اتنے تک وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو مسلمان اپنے جھگڑوں کے اندر مجھے حاکم تسلیم نہ کرے اور پھر جو فیصلہ میرے آقا فرما دیں اس فیصلے پہ چون چرابی نہ کرے تو ایسا شخص مسلمان ہے۔ اب قرآن نے بتا دیا کہ جو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اور جو میرے آقا کے حکم کو مانے، جو میرے آقا کے فیصلوں کو مانے وہی حقیقت میں مسلمان ہے۔ اب بدنصیبی سے آج ہمارے حکم کے اندر سب سے زیادہ گفتگو اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ ہے شرک۔ اس میں شک نہیں ہے کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عظیم کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کے بارے میں تو خود خالق کائنات نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس گناہ کو کتنا عظیم گناہ کہا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ پروردگار نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہرگز نہیں بخشے گا جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو اس کے ساتھ کسی بندے کو شریک ٹھہرائے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اگر کسی نے شرک والا گناہ کیا خالق کائنات اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کبیرہ کرتا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان کے علاوہ خالق کائنات باقی گناہ بخشے گا جس کے بھی چاہے۔ پھر خالق کائنات نے شرک کو عظیم گناہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا مُّبِينًا عَظِيمًا۔ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ عظیم اثما عظیما بہت بڑا گناہ ہے۔ جسے خالق کائنات نے بڑا گناہ کہا ہو اس کے لیے پھر واضح طور پہ فرمایا کہ جس شخص سے بھی شرک سرزد ہو گیا
شرک جیسا گناہ سرزد ہو گیا اس کی معافی کبھی بھی نہیں ہو سکے پروردگار مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا اب عزیزان محترم حدیث پاک ایک مرتبہ کسی شخص نے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کا سوال سن کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا پیدا کرنے والا وہ ہے اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے شرک کی حقیقت کو جانیں کہ شرک ہے کیا ہے آخر شرک کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا ہمیں پتہ چل جائے اور آج جس طرح کے یہ اس کو موضوع بنایا ہوا لوگوں نے بات پہ جلانے والا اگر کوئی شخص کوئی مسلمان نظر و نیاز کر لے فاتحہ پانی کر لے اور انبیاء کرام اولیاء کرام سے اگر وہ مدد چاہے یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پیغمبر کو حاضر و ناظر جان لے حاضر و غیر جان لے اس کے لیے غیر تسلیم کرے اور اس کے لیے مالک و مختار ہونا اور یہ چیزیں سمجھے تو آج اس کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے کہ جناب اس نے شرک کر دیا ہے اب شرک تو واقعی ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس کے کرنے والے کو میں ہرگز نہیں بخشوں گا وہ واضح طور پر میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء پڑھی تو اب آج جو اسے موضوع بحث کیا جاتا ہے کہ جناب یہ گیارہویں کرنا بھی شرک ہے میلاد منانا بھی شرک ہے نظر و نیاز کرنا بھی شرک ہے یہ تیجا کرنا سوئم کرنا قسمہ کرنا یہ شرک ہے تو یار ہر بات میں ہر عمل کو اگر آپ شرک کہہ رہے ہیں تو پھر شرک کی ڈیفینیشن کریں شرک کی تعریف کریں تاکہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرک یہ ہے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس شرک کی تعریف قرآن پاک سے کروں بابا غلام وحید سبحان اللہ کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کرنی یا تو قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی یا قرآن پڑھیں گے یا آقا کا فرمان پڑھیں گے اب رب سے پوچھتے ہیں کہ آخر شرک ہے کیا شرک کی تعریف کیا ہے آئیے خالق کائنات نے پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا خطبہ سننے والے جو ہیں وہ انشاءاللہ خطبے کی طرف پہ پہنچ جائیں گے ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے 23 سورہ 25 میں بیان ختم کیونکہ لوگوں کو تو صرف جو ہے کیونکہ ان کی مصروفیات بیچاروں کی ویسے ہی بہت زیادہ ہے لاک ڈاؤن ہونے کی صورت میں تو یہ زیادہ ہی مصروف ہو گیا کہ جناب کیا جا کر کرنا ہے مسجد میں ہم نے وہیں پہ گھر میں ہی اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ بند کر کے رکھنا ہے وہاں پہ جائیں گے مولوی صاحب نے ہمارا دماغ کھانا ہے مولوی نے یا تو آپ کو قرآن سنانا یا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا میں شوق رکھتا ہے میں نے پہلے کہا ہم نے جو ٹائم دیا ہوا ہے انشاءاللہ آج جو ہے نا مشورہ کریں کیا کرتے کیونکہ ہماری کمیٹی والے ہمارے مختلف جو ہے نا وہ 1.5 پر نہیں تو اگر وہ دوبارہ 2 کرنا چاہتے ہیں اگر 2 ہوگا تو انشاءاللہ 2 ہوگا اگر 1.5 ہے تو انشاءاللہ نماز جمعہ 1.5 ہوگا وہ آج فیصلہ کریں گے کیونکہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے صورت حال یہ ہے کہ ہمارے مدنی آباد جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہے اور دیکھیں گے کہ آج فیصلہ کریں گے کہ بھائی جو ہے نا اگلا جمعہ جو ہے وہ پھر اگلا تو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے جو فیصلہ ہوا اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس کا اعلان ہوگا تو بات ہے اگر کسی کو تقریر سننے کا اور قرآن اور حدیث سننے کا شوق ہے تو مہربانی کر کے وہ اس ٹائم سے پہلے یہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ 1:30 بجے جمعہ
ہوتا ہے تو جانا 1:30 بجے پھاڑتے ہوئے آ رہے ہوگا. یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے لیے 5 منٹ اور انتظار کرنا ہوتا ہے. کسی نے آنا ہے آئے, نہیں آنا نہیں آئے, انشاءاللہ 1:30 بجے کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ موضوع بہت بڑا طویل ہے, جس کو اس کی حقیقت سمجھنی ہے انشاءاللہ ہم حصے کی صورت میں, پانچ کی قسطوں کی صورت میں انشاءاللہ میں اس پورے موضوع کو جب تک انشاءاللہ زندگی رہی یہ چلاتا رہوں گا کہ شرک کیا ہے. اگلے جمعے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شرک کی تاریخ ہوگی. دعا کے پانی میں کائنات امین پر عمل کرنے کی